अजीजान मन, जब तक कश्मीरी चुप थे उस वक्त तक कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग थी। और जो ही कश्मीरियों ने अपने हकूक मांगना शुरू कर दिए तो वो भी दहशतगर्द ठहरे। कश्मीर की जो सूरत हाल है और गिलगित बल्तिस्तान में जो इलेक्शन हो रहा है वो हमारी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान की अपनी ही आला तरीन इंटेलिजेंस एजेंसियों के आला तरीन अफसरान के मुताबिक सबूत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन हम अपने सोर्सेज का दिफा करेंगे चाहे हमारे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन हम अपने सोर्सेज का दिफा करेंगे और हमारी बात जो है वो हमेशा साबित होती है, जमीनी हकायक बनती है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी बेचा जा चुका है, उसकी क्या कहानी है और कश्मीर में जो हो रहा है वो आपको सुनानी है। और हमारी इत्तलात के मुताबिक लेटेस्ट जो इस वक्त विजुअल्स भी आ रहे हैं वो कश्मीर से इस वक्त भी कल रात जो कुछ, जाहिरी बात है कि आपको पता है कि मुबैना तौर के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी के एक रिश्तेदार की गाड़ी ने जाके उससे टक्कर मरवाई गई, एक फॉल्स फ्लैग करवाया गया 26 नवंबर 2024 को और पीटीआई के लोगों के ऊपर गोलियां खोल दी गई और उनका कत्लेआम किया गया। कुछ तो लाशें मिल गईं, 105 लाशें छुपा दी गईं और उनको दबा दिया गया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह एक वक्त में एमक्यूएम की 350 लाशें दबाई गई थी। उसी जगह के ऊपर मरगला के पहाड़ों के पार वो जगह जो इस वक्त हॉन्टेड कहलाती है और जो हरिपुर के अंदर फौज ने जबरदस्ती अपने अंडर कमांड कर ली है। अब वो जगह वहां पे जाके हमारी इत्तलात के मुताबिक 26 नवंबर 2025 को जिस तरह एमक्यूएम की लाशें दबाई गई और जिस तरह लाल मस्जिद में बच्चियों की लाशें सहाला के करीब दबाई गई, उसी तरह 105 लाशों को दबा दिया गया उसी जगह के ऊपर मारगला की पहाड़ियों के पार एक फॉल्स फ्लैग करके। और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के अंदर आईएसआई माहिर है। और इसी तरह रावलाकोट के अंदर कल रात को भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, इससे पहले कि मैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के ऊपर आऊं, ये लेटेस्ट जो मनाजर यहां पे कंफर्म्ड रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये आप देख लीजिए। ये लेटेस्ट सीन्स हैं। इस वक्त कर्फ्यू के बावजूद मुजफ्फराबाद में मुकम्मल कर्फ्यू है, लेकिन उसके बावजूद जो लेटेस्ट इत्तलात आ रही हैं, सीन्स आ रहे हैं, ये आप देख लीजिए। ये रावलाकोट आप देख सकते हैं, ये फायरिंग के मनाजर है। एक तरफ मुजाहिरीन हो रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने पुलिस एहलकार ठहरे हुए हैं जो जिनकी जानिब से रेगुलर फायरिंग भी हो रही है, शेलिंग भी हो रही है। ये आप देख सकते हैं। हमारी जो मुसद्दिका इत्तलात हैं, कंफर्म इत्तलात हैं, उनके मुताबिक और इल्जामात भी आपको बताएंगे। पुलिस वाले कहते हैं कि हमारे 4 बंदों को कल रात को मार दिया गया, जिसके नतीजे में हमने फायर खोला और पंजाब रेंजर्स वहां पे पहुंची हुई है, फ्रंटियर कंस्टेबलरी वहां पे पहुंची हुई है, ड्रोन्स के जरिए जो है वो बाकायदा मॉनिटरिंग की गई। फौज के हेलीकॉप्टर्स भी ऊपर फिर रहे थे। ओवरऑल कमांड फौज के पास थी और आईएसआई के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फाइक मुजफ्फराबाद से बैठ के तमाम मामलात को कंट्रोल कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि मामला जो है वो पुलिस के ऊपर डाल दिया जाए, लेकिन यहां पे ब्रिगेडियर फाइक इस वक्त ओवरऑल जो है वो इंचार्ज तो है, लेकिन इसका भी लेवल नहीं है। इसका बॉस डर्टी हैरी ऊपर बैठा हुआ ये मामलात कर रहा है और डर्टी हैरी को ऑर्डर ज़हनी मरीज आसिम मुनीर का है कि कुछ भी कर दो। ये आजादी और खुद मुख्तारी की बात करते हैं। इनको अगर 2-3 हजार लाश गिरती है तो गिरने दो। मैंने आपको ये मामला शुरू होने से पहले बता दिया था, 3 दिन पहले बताया था कि इनकी सोच है कि 2 से 3 हजार अगर गिरती है लाश तो गिरा दी जाए। ये इन लोगों ने बातचीत की थी, मैंने आपको बताया था। जो लेटेस्ट बहरहाल जो कंफर्म्ड हमारे पास खबरें हैं उनके मुताबिक सिविल अनरेस्ट इस वक्त बड़ा शदीद है पूरे जम्मू और कश्मीर में। अब उसको आजाद जम्मू और कश्मीर कहूं तो आजाद कश्मीर वाले खुद कहते हैं कि हम आजाद नहीं है, हमें आजाद मत बोलो। लेकिन बहरहाल अब इसको इसी वजह से हम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलते हैं, हालांकि दूसरी साइड से तो लोग कुछ और बोलते हैं। और इस वक्त जो साम्राज्य ताकतें हैं वो पाकिस्तान की मिलिट्री है, जो इस वक्त बाकायदा तौर के ऊपर अंग्रेज साम्राज्य की जगह जो है वो पाकिस्तान फौज के पंजाब साम्राज्य ने ले ली है।
اور وہ یہاں پہ ایک کلونیل فورس کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اور کل 9 جون ہے تو اس کی تفصیلات, ہم کشمیر کی تفصیلات آپ کے سامنے لائیو سٹریم کے اندر کوشش کریں گے پریزنٹ کرنے کی. ایکسپرٹ اوپینین لے کے آئیں گے کشمیر کے دونوں سائیڈوں سے کہ ہو کیا رہا ہے, کیسے چل رہا ہے. لیکن اس وقت جو کنفرم اطلاعات ہیں ان کے مطابق پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے راولہ کوٹ میں نے آپ کو مناظر دکھائے, آج بھی فائر کھولا, اور مظفر آباد کے اندر بھی کرفیو ہے. ویریفائیڈ انفارمیشن کے مطابق گزشتہ رات 26 لوگوں کو جو ہے وہ عام شہریوں کو شہید کیا گیا ہے. مختلف فائرنگ انسیڈنٹس کے اندر پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے جو راولہ کوٹ کے اندر کی ہیں, لیکن راولہ کوٹ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو فگر ہے یہ درست نہیں ہے. وہ کہتے ہیں, ان کا الزام ہے مبینہ طور کے اوپر کہ 100 سے 150 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہمارے شہید ہوئے ہیں, یہ الزام لگایا جا رہا ہے. لیکن اس وقت جو گلگت بلتستان کے اندر الیکشن کی وجہ سے جو الزامات سامنے آ رہے ہیں, پاکستان کی انٹیلیجنس کمیونٹی کا کہنا ہے کہ 1 ارب روپے کی ڈیل, یہ الزام لگا رہے ہیں آئی ایس آئی کے اعلیٰ ترین آفیسر, 1 ارب روپے کی ڈیل جو ہے وہ ڈرٹی ہیری فیصل نصیر کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہے. اور نواز لیگ نے, نون لیگ نے کوئی بھی پیسہ وغیرہ نہیں دیا, کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان کا زور عاصم منیر کے اوپر کیسے ہے ہمیں نہیں پتا. ابھی تو وڈی باجی کا وڈا آپریشن ہو گیا, لیکن ابھی بھی وہ سمجھتے ہیں کیونکہ لندن پلان ہم نے کیا تھا اور جنیوا کے اندر کچھ وعدے وعید ہوئے تھے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے, جن کو یاد کروانے غالباً نواز شریف صاحب واپس جنیوا پہنچے ہیں. تفصیلات علیحدہ ویلاگ میں بتائیں گے. تو وہ عاصم منیر اوز سم تھنگ ٹو نواز شریف کا یہ خیال ہے. حالانکہ میاں نواز شریف شاید یہ بھول گئے ہیں کہ انہوں نے جب یہ لندن پلان میں سودا کر کے ایک ریٹائرڈ پاکستان آرمی کے آفیسر کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا تھا, پاکستان کی فوج کو پنجاب پولیس بنانے کے غالباً ارادے کے تحت, تو انہوں نے اپنے بھائی چھوٹے چور جو شہباز شریف کو کہا تھا کہ فوجیوں پہ اعتبار نہیں کرنا, یہ آخر میں ایک ہی جرنیل سارے آپس میں مل جاتے ہیں. وہ مل گئے ہیں بھائی, اب آپ کس چیز کے لیے رو رہے ہیں جا کے جنیوا میں؟ اس کی تفصیلات میں علیحدہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن نون لیگ کا ویسے بھی بہت بدتمیزی کے ساتھ وہ میجر جنرل فیصل نصیر ڈرٹی ہیری کے دفتر کا کہنا ہے کہ ان سے پیش آتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ وڈی باجی کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے اس وقت, تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. عاصم منیر کے ساتھ, منیر مستری کے ساتھ تو کوئی ٹینشن کوئی نہیں ہے ہمیں. ہمارے احکامات سنے کا منیر مستری کو ہم نے چیف لگایا, ہم نے ایکسٹینشن دی, ہماری کیسے نہیں مانے گا؟ ہمارے پاس بھی بڑی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال وہ پار نہیں لے رہا فیصل نصیر. اور دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی نے ایک زرداری سب پہ بھاری, وہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ 1 ارب میں سودا کر لیا ہے. حالانکہ عوام نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سودا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو چکا ہے اور نون لیگ بدتمیزی کے ساتھ ساتھ پیسے بھی دینے کے اوپر تیار نہیں ہے. فیصل نصیر کی اوقات ویسے کیا, آپس کی بات ہے کہ وہ بغیر منیر مستری کی مرضی کے یہ سودا کر لے, تو ظاہری بات ہے کہ پیچھے سے سودا منیر مستری کو ساتھ شامل رکھ کے ہی کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, ارینجمنٹ ہوئی ہوگی. بات تو لگتی یہی ہے. لیکن جو شیپ گلگت بلتستان کی بننے جا رہی ہے اس سے پتا چلے گا جو نیشنل گورنمنٹ کے نام کے اوپر یا پیپلز پارٹی کی جو اس وقت یا ساتھ ملا کے ایک تجربہ یہ کرنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو ساتھ ملا کے ساتھ کو تجربہ کرنا چاہیں. ایک عوام کے اندر بھی خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الحاق ہو جائے. کمنٹس میں آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو کیا لگتا ہے. لیکن آپ اندازہ کرو کہ میں نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی کہ اس وقت پاکستان کی جو یہ حالات ہیں, اتنے برے حالات ہیں, اتنے بھیڑے حالات ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام کس نے کیا ہے؟ کیونکہ پاکستان کو سیکٹر کمانڈرز چلا رہے ہیں اور سیکٹر کمانڈرز فوجی افسر ہیں, اور یہ جو فوجی افسر ہیں ان کی کرپشن انواع ہے. بریگیڈیئر فائق ایوب کی ہی آپ بات کر لو, جو اس وقت بڑا جانا مانا اس وقت جس کے بارے میں بات چیت کی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں 25 فروری 2025 کو میں نے بات کی تھی جب یہ کرنل تھا. آپ دیکھ لیجئے, میں نے اس کے اوپر رپورٹ کی تھی. اس کی رپورٹ یہ سامنے پڑی ہے. میں نے بتایا تھا کہ میں الیکشن ریگنگ سیریز جو کی گئی ہے NA 128 میں لاہور میں سلمان اکرم راجہ کی کانسٹیٹوئنسی میں 2024 کے اندر ایس پی ماڈل ٹاؤن ارتضیٰ کمیل نے کرنل فائق کے احکامات کے اوپر
جہانگیر ترین کی بلیک ویگو جو ہے JD شوگر مل کی اس کی بھی انوالومنٹ تھی. وہ میں نے تمام تر تفصیلات بتائی تھی کہ ایس پی ماڈل ٹاؤن ارتضیٰ کمیل کرنل فائق کی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی زبردست اس کو اپوائنٹمنٹ ملی ہے. محسن نقوی کو, سارے لوسیوں کو جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے اندر رکھا جا رہا ہے. لیکن یہاں پہ ظاہری بات ہے کہ اون چودھری کو بوگس جو جیتنے کے لیے اور عمران خان کے خلاف عدت کیس میں بوگس ایویڈنس دینے کے لیے اسی کو استعمال کیا گیا تھا. لیکن یہ تو چھوٹی موٹی بات ہے بھائی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی نے بذات خود کرنل فائق کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں, کرنل فائق کی جو بیوی کا کردار تھا اس کے بارے میں تفصیلات بتائی تھیں. یہ آپ دیکھ لیجئے, شہزاد اکبر صاحب نے جو ہے وہ سیکٹر کمانڈر تھا جب یہ کرنل فائق لاہور کا قصائی, تو اس وقت صاحب نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل تفصیلات جو ہے وہ ویلاگ بتائی تھی, اور پی ٹی آئی نے اس کو باقاعدہ طور کے اوپر ریلیز کیا تھا. اور کرنل فائق کی بیوی کا یہ اسکینڈل تھا, اور کرنل فائق کی بیوی نے جو ہے وہ اربوں روپے کے کرپشن کی جو ہے وہ پولیس فاؤنڈیشن میں اربوں کی دہاڑی لگائی تھی, اور اس کے اوپر بات نہیں کی گئی تھی. اور یہی لوگ اس وقت جو اس طرح کے کرپٹ لوگ ہیں. اب میں اگلا اسکینڈل بریگیڈیئر اعجاز احمد عباسی سیکٹر کمانڈر سندھ کا بھی اصل کھاتا کھولنے والا ہوں اور کھولنے جا رہا ہوں. سیکٹر کمانڈر سندھ اعجاز عباسی, پنجاب میں تو انہوں نے ابھی جو ہے وہ جرنیل کا امیدوار ہے بریگیڈیئر رضوان شریف وہ لے آئے ہیں, لیکن اس سے پہلے انا مال بنایا ہے جو بھی سیکٹر کمانڈر آیا ہے. پھر چاہے وہ لوسی ہو یا چاہے وہ یہ اب اس وقت جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہو, لیکن کرنل فائق پورا کام چلا تھا. کرنل فائق کے اوپر دست شفقت عاصم منیر مستری کا تھا, اور اس کی بیوی کی کرپشن کے کیسز یہاں پہ کھلے ہوئے ہیں. پورا پاکستان انیوا اس وقت جو ہے وہ کرپٹ آفیسر کی کمانڈ کے اندر ہے, اور جب کرپٹ آفیسرز کی کمانڈ کے اندر پورا پاکستان ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی قسم کی بہتری کی امید کس طرح کی جا سکتی ہے. آپ مجھے بتائیں, نالائق ترین لوگ یہاں پہ لگے ہوئے ہیں, الیکشن بیچے جا رہے ہیں, یا تو نہ یہ کام ہوا ہو تو پھر بھی بات ہے. آپ یہ رپورٹ میری دیکھ لیجئے, میں ثبوت ساتھ رکھ کے بات کر رہا ہوں. میں نے یہ رپورٹ جو ہے یہاں پہ آپ کو دیکھ لیجئے کہ یہ کچھ امیجز جو ہے وہ کرنل کامران اور او سی آئی ایس آئی گجرانوالا اور سی پی او طیب چیمہ نے جو ظلم کیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر 15 فیبری کو رپورٹ میں نے کی تھی. اس کے بعد میں نے 15 فیبری کو بتایا تھا کہ ملٹری انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کرپشن کرنل فائق کی اور کرنل کامران کی, جن کو پیٹرنائز بریگیڈیئر علی یاسر کر رہے تھے, لیکن وہ ان کے باس ہی تھے. کیا پیٹرنائز وہ کرتے, کیونکہ ظاہری بات ہے براہ راست ان دونوں آفیسر نے, کامی نے کرنل کامران اور کرنل فائق کو, اوپر سے عاصم منیرہ مستری, ٹھیک ہے, وہ ان کو کنٹرول کر رہا ہے. اور کرپشن کی رپورٹ موجود ہے, ایم آئی دے چکا ہے کہ ایک کرپٹ افسر ہے کرنل فائق, کرنل کامران. رپورٹ جو ہے وہ بریگیڈیئر عاطف نے ملٹری انٹیلیجنس کے تیار کی تھی, ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے آرڈرز کے اوپر, اور بے تحاشا انیوا کرپشن فیبروری 2025 میں کرنل فائق کی بتائی تھی. لیکن فیصل نصیر عرف ڈرٹی ہیری نے بلاک کر دی تمام کی تمام انکوائریز پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنے پسندیدہ افسران کو, کیونکہ میاں نواز شریف کامیاب ہو گیا. اس نے پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا تھا, اس نے بنا دیا, اور حصہ اوپر ظاہری بات ہے دیا جاتا ہوگا تبھی یہ بات ہو رہی ہے. اور ہینڈ پک آفیسر ہیں اس کے, تو اس کو انہوں نے بچایا. اب ڈی جی ایم آئی جو ہے, جو کہتے تھے, میں نے ان سے سوال کیا تھا اس وقت کہ بھائی جان آپ بڑے اپرائٹ آفیسر ہیں, کیا آپ اپنی انکوائری جو بریگیڈیئر عاطف نے کی ہے ملٹری انٹیلیجنس کے آپ کے آرڈرز کے اوپر, ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے, اس کو امپلیمنٹ کریں گے؟ کوئی نہیں. کرنل کامران کو گجرانوالا کا قصائی کہا جاتا ہے, اور کرنل فائق اس وقت جو تھا اس کو لاہور کا قصائی کہا جاتا ہے. اس کی کرپشن کی تفصیلات یہاں پہ موجود ہیں, لیکن کچھ بھی اس کے خلاف نہیں ہوا. اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ افغان کے جو ڈرگ کارٹل ہیں جو افغانستان نے بند کر دیا, بین کر دیا, امارات اسلامی افغانستان نے منشیات کی پیداوار کو غیر قانونی, غیر اسلامی, غیر شرعی قرار دے کے سب کو بھگا دیا, اور وہ جا کے پاکستان میں آ کے بیٹھ گئے. وہ آئی ایس آئی کے اندر کام کر رہے ہیں, اور بریگیڈیئر ریحان کریانی اور کرنل گلزار کے اندر کمانڈ کام کر رہے ہیں. ان سب کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائیں, لیکن کسی نے کچھ بھی اس کے اوپر نہیں کیا. اور یہ وہ آفیسر ہے جو اب پرموٹ ہو کے پاکستان چلا رہے ہیں. تو پاکستان کا جو حال ہے, جو تباہ حال ہے پاکستان, وہ اسی وجہ سے ہے نا جی, کہ اب یہاں پہ جا کے گلگت بلتستان کے الیکشنز میں بھی 1 بلین روپیز کے اندر بیچا گیا ہے, اور نون لیگ سمجھتی ہے کہ وہ کچھ مطلب وہ جو مرضی کر سکتے ہیں, لیکن جو گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی ہے وہ تو گز دے دا میدان دے, لگ پتا جائے گا. اور
पूरा पाकिस्तान को करप्शन की इजाजत इसलिए है कि पल्ले नहीं तेला आते कर दी मेला मेला, भुखे नंगे हुए हैं, लूट के खा रहे हैं, जिधर से आ रहा है खा रहे हैं। तो फिर इस तरह पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर हो सकते हैं आपके ख्याल के अंदर? पाकिस्तान बच सकता है आपके ख्याल के अंदर? इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान को तबाही के दहाने के ऊपर लाया गया है एक ज़हनी मरीज आसिम मुनीर की हवस की खातिर और उसकी लालच की खातिर, ठीक है। और मैं कोट करूंगा अहमद फराद साहब को, जिन्होंने कल कहा कि रावलाकोट के मकामी सहाफियों और फोन पर जिन लोगों से बात हुई है उनकी बताई गई बातों पर यकीन करने को मेरा दिल नहीं मान रहा। मैं इस पागलपन पर कुछ कहने के काबिल नहीं। फोन पर लोग मुझे जो बता रहे हैं मैं उनकी तस्दीक नहीं करना चाहता, खुदा करे ये सब झूठ हो। बहरहाल किसी ने बड़ी मेहनत से पाकिस्तान का नजरिया कश्मीर और आइन, नजरिया कश्मीर और आइन का आर्टिकल 257 आज रावलाकोट की सरजमीन पर दफन कर दिया है। जब नालायकों को मुनीरे मिस्त्रियों के चाहने वाले करप्ट ऑफिसर्स के हवाले पाकिस्तान कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान कैसे बचेगा? आप मुझे बताएं कमेंट्स में। अपना ख्याल रखिए, दोबारा मुलाकात होती है। खुदा।